بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر آپ سے میں بریفلی بات کروں گا۔ ایک تو ایشو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا، جو کافی بیمار ہیں، اور ان کے بارے میں آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا اور ان کے بارے میں نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، اور اس کے اوپر بات کروں گا، اور کیا واقعی پھر جنرل پرویز مشرف واپس آ رہے ہیں، وہ جلدی آ سکتے ہیں واپس۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا جو ایشو ہے، بلکہ دوسرے ایشو کے اوپر میں پہلے بات کر لوں گا۔ وہ ایشو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کے اسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا جو ایک اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک ان کا پیسہ وہاں پہ فریز ہوا، تقریباً 40 ارب روپے، اور اس پیسے کو جب فریز کیا گیا، وہ نیشنل کرائم ایجنسی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اور اس میں پاکستان بھی ظاہر ہے، پاکستان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کیا گیا۔ ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا اس وقت، جو بیرسٹر شہزاد صاحب کا، وہ بھی اس کے ساتھ انگیج تھے۔ تو وہ پیسہ جب نیشنل کرائم ایجنسی کا فیصلہ ہوا کہ یہ پیسہ واپس گورنمنٹ آف پاکستان کے مطلب دیا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا، اور وہ بھیجا آن بہاف آف ملک ریاض صاحب، کیونکہ ملک ریاض صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کراچی، جو سندھ میں جو ان کی بحریہ ٹاؤن جو انہوں نے بنایا، تو اس کے مد میں کوئی 400-500 ارب روپیہ ان کے اوپر ایک مطلب کہ پینلٹی لگائی تھی سپریم کورٹ پاکستان نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے کتنے سالوں میں، آئی ڈونٹ نو، کچھ 6-7 سالوں میں، کہ جی آپ نے یہ ساری رقم ادا کرنی ہے۔ تو وہ اس رقم کی ادائیگی کے لیے وہ رقم جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجی تھی، وہ جمع کرا دیا۔ اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ اب ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2 دسمبر 2019 کو کیبنٹ کے سامنے ایک نوٹ فار دا پرائم منسٹر آتا ہے۔ کوئی سمری نہیں آتی، کوئی ایسی سمری کہ جو جنرلی کیبنٹ کے سامنے سمریز آتی ہیں، وہ سمریز جتنی بھی ہوتی ہیں ریلیونٹ منسٹریوں سے گھوم پھر کے وہ کیبنٹ ڈوین کے پاس آتی ہیں، اور پھر کیبنٹ ڈوین وہ سمریز پروسیس کر کے تو کیبنٹ جو فیڈرل کیبنٹ کابینہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی سمری کچھ بھی نہیں تھا، سیدھا ایک نوٹ فار دا پرائم منسٹر تھا۔ وہ نوٹ فار دا پرائم منسٹر سیل تھا، وہ کسی بھی کیبنٹ ممبر سے بھی شیئر نہیں کیا گیا تھا، نہ ان کو پڑھنے کا موقع دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اس میں کہا گیا کہ جی کیبنٹ میں کہ، اور اس میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی کہ یہ ایک کیس ہے نیشنل کرائم ایجنسی کا، جس کا یہ ایک نوٹ ہے جس کو ہم سیل کرنے کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو ہم سیل ہی رکھتے ہیں، اور وہ سیل کر کے تو انہوں نے کیبنٹ ڈوین کے حوالے کر دیا کہ اس کو ڈی سیل، یا یہ سیل ہی رہے گا انلیس کہ کوئی کسی کورٹ کبھی کہتی ہے کہ اس کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیں تو آپ ان کو دے دیں، تو وہ اس کو کھولنا چاہیں تو ان کی اپنی مرضی۔ یہ فیصلہ جو ہے 2 دسمبر 2019 کو ہوا، اور جنرلی یہ پھر یہ کہا گیا کہ یہ بہت بڑی فیور دے دی گئی۔ یہ میں جنرل ویو کی بات کروں، اب یہ انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ لگے گا کیا واقعی عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو فیور دی کہ نہیں، کیا وہ واقعی پیسہ وہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی مطلب یہاں پہ آنا چاہیے تھا، یا وہ ڈائیورٹ بھی ہو سکتا تھا، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہاں سے پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کو بھیجا گیا کہ یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو کے حوالے سے ہی یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اس کے بارے میں ظاہر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں پروب ہو سکتا ہے، لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 2019 کی یہ جس وقت یہ 2 دسمبر کو جس دن یہ فیصلہ ہوا، اس کے تقریباً کوئی 2-3 ہفتوں کے بعد، یعنی یہ ایک چیز ہو گئی، اور جس پہ میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی، بہت سے اخبارات میں بھی، سارے اخبار تو خیر لکھ نہیں سکتے ملک ریاض صاحب کے بارے میں، نہ لکھتے ہیں، نہ ٹی وی چینلز بولتے ہیں۔ ڈان نے بیسیکلی اس کے اوپر کافی مطلب ہے کہ ڈیٹیل میں لکھا تھا، اور وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ پیسہ بیسیکلی حکومت پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، کابینہ نے غلط فیصلہ کیا، اور غلط فیصلہ بقول میں رپورٹ کی بات کروں، غلط صحیح کا تو انویسٹیگیشن ہی فیصلہ کرے گی کہ جی 2 دسمبر 2019 والا جو فیصلہ تھا جو کابینہ کا، وہ فیصلہ غلط تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ پیسہ آن بہاف آف ملک ریاض صاحب جمع کرا دیا سپریم کورٹ پاکستان میں۔ 2 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں 2019 کی، اس کے تقریباً 3 ہفتے کے اس کے بعد، تو کوئی 3 ہفتے کے بعد تیسرے ہفتے میں جو دسمبر کا ہی مہینہ تھا، تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بابر اعوان صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹرسٹ رجسٹر کروایا۔ اس ٹرسٹ کا نام تھا القادر ٹرسٹ۔
القادر ٹرسٹ کے جو چیئرمین تھے وہ عمران خان تھے، اس میں بشرا بی بی بھی اس کی ممبر تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بابا روان اور زلفی بخاری، یہ 4 لوگ اس کے ممبر تھے۔ اچھا، اس کے کوئی 2-3 مہینے کے بعد اس ٹرسٹ کے نام بہت سی زمین ٹرانسفر ہوئی، اور یہ سب ملک ریاض صاحب نے ٹرانسفر کی، اور لیکن پہلے یہ ساری زمین زلفی بخاری صاحب کے نام ٹرانسفر ہوئی۔ زلفی بخاری صاحب کے نام سے ٹرانسفر ہو کے جب ان کے نام ٹرانسفر ہوگی تو پھر انہوں نے ساری کی ساری یہ زمین 458 کنال، مطلب تقریباً 460 کنال زمین انہوں نے القادر یونیورسٹی کے نام ٹرانسفر کر دی، اور یہ ساری کی ساری زمین کس کی تھی؟ یہ ساری کی ساری زمین جو تھی وہ ملک ریاض صاحب کی تھی۔ اور اس بارے میں ایک ٹرسٹ ڈیڈ بھی یا جو اگریمنٹ بھی سائن ہوا، اور وہ اگریمنٹ سائن ہوا بیریا ٹاؤن کے درمیان اور بشرا بی بی کے درمیان، ان کے درمیان یہ اگریمنٹ سائن ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو 2 ممبرز تھے بابا روان صاحب اور زلفی بخاری صاحب، ان کو اس ٹرسٹ کی ممبرشپ سے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پھر فرح خان آ گئیں، ایک ان کو ممبر بنا دیا گیا، اور ایک پروفیسر صاحب ہیں لمز کے، ان کو بھی ممبر بنا دیا گیا۔ سو یہ 4 ممبرز ایز آف ٹوڈے آج بھی ہیں، اور وہ جو وہ جو القادر یونیورسٹی ہے وہ ظاہرہ بنوا کے بھی دی، پھر انہی بیریا ٹاؤن نے اس کو کنسٹرکشن کروائی، اور وہاں پہ اب جس قسم کی بھی تعلیم ہے یا تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن ہے، کوئی پروگرام ظاہر ابھی تک کوئی اس قسم کی بات ہے، کوئی تقریباً کوئی 30-40 تقریباً ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ سو یہ سارا کے سارا وہاں پہ اس طریقے سے یہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ قائم ہوئی، اور یہ ٹرسٹ قائم ہوا۔ اب صرف کویشچن یہ ہے کہ اگر 2 تاریخ کو اس قسم کا فیصلہ عمران خان صاحب کی کابینہ نے کیا، جو کہ جنرلی یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ حق میں تھا، ملک ریاض صاحب کے حق میں تھا، اور یہ اس قسم کا فیصلہ تھا کہ جس کے اوپر ظاہر ہے یہ پروو ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ تو حکومت کے فنڈ میں آنا چاہیے، حکومت کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے، نہ کہ یہ ملک ریاض صاحب کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ پھر وہاں آگے وہاں پہ اس کو بھیج دیا جاتا سپریم کورٹ کو آن بہاف آف ملک ریاض صاحب وہاں پہ جمع کروا دیا جاتا۔ ایک تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ اب 2 تاریخ کو یہ فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیوں اسی مہینے 2-3 ہفتوں کے اندر ایک ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے، اور اس ٹرسٹ کو جتنی بھی زمین دی جاتی ہے، پھر جو بھی ڈونیشن ہوتی ہے، جو بھی اس یونیورسٹی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، تمام اخراجات جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سٹوری ہے، یہ بیسیکلی یہی جو کل پریس کانفرنس تھی اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس میں اتنی ہو سکتا ہے ڈیٹیلز نہ بتائی گئی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے سو یہ ٹوٹل کہانی ہے۔ اس میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے یا اس میں کوئی کرپشن ہے، اس بارے میں مطلب ہے کہ یہ فیئر انویسٹیگیشن سے ہی پتہ لگے گا۔ ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اب فرض کریں کہ جی ہاں ویسے تو سننے میں ظاہر ہے کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے، مطلب ہے کہ اس میں بڑی جان لگتی ہے، جس طرح میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی جاندار اس میں کہانی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے کہ جی یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی ہاں ملک ریاض صاحب کو بہت بڑی فیور دی گئی، اور اس فیور کے نتیجے میں جس طرح حکومت الزام لگا رہی ہے کہ جی 3-4-5 ارب روپے کی زمین اس ٹرسٹ کو دے دی گئی، جس کے مالک جس کی چیئرمین شپ عمران خان صاحب کے پاس ہے، جس کے ممبرز میں ان کی وائف شامل ہیں فرح خان، اور ایک وہ پروفیسر صاحب شامل ہیں۔ سو یہ تو ایک اب ہو گیا نا کہ یہ الزام ہو گیا، اور اس کو آپ کرپشن، کئی لوگ کہیں گے یہ تو کرپشن ہے، اور جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اور پھر جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپیرنٹلی یہ بڑا کلیئر کٹ کیس آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لیکن اینی ہاؤ اٹ نیڈس پروف۔ اب پروف کو کون کرے گا، کس طرح کرے گا، یہ ایک امتحان ہے، ورنہ ادروائز مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر ہی پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی، یہ حکومت کی طرف سے الزامات لگائے جاتے رہیں گے، اور پھر اپوزیشن کی طرف سے، اور پھر ایون ادروائز نیب تو اس قابل میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ نیب اس قسم کے کیس، مطلب ہے کہ نیب نے ہمیشہ اپوننٹس کو وکٹمائز کرنا ہے، نیب کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں، ایف آئی اے کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس قسم کے کوئی مطلب ہے کہ ادارے ہیں ہی نہیں ہم نے جو انویسٹیگیشن کے لیے، تاکہ لوگ ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کر سکیں۔ اس لیے میری ویسے بہتر یہ ہوگا کہ حکومت سے، اور بلکہ عمران خان صاحب کو خود ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ایک کمیشن بنائے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اچھے آنریبل جج کے انڈر، اور وہ اس ساری چیز کو مطلب کہ پروو کریں، اور پھر اس کے اوپر وہ جو بھی مطلب ہے کہ کنکلوڈ کریں، اس کی بنیاد کے اوپر وہ کیس بنتا ہے تو کیس بنائیں، اگر نہیں بنتا تو وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ ادروائز یہ پالیٹکس میں آپ کو بتاؤں چلتی جائے گی۔ لیکن یہ اس قسم کا کیس ضرور ہے
کہ جو کہ واقعی میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب کو سیریسلی ہانٹ کرتا رہے گا انلیس کہ اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی میں بات کر رہا تھا، وہ کافی بیمار ہیں اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جی ظاہر ہے وہ دبئی میں ہیں اور ان کی کوئی امپرومنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے اور بہت ہی خراب حالت ہے ان کی۔ تو اس کے اوپر کل رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا ٹی وی میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایز این انسٹیٹیوشن، فوج کے انسٹیٹیوشن کا کوئی اس قسم کی بات ہے جی، انہوں نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس سٹیج کے اوپر ہیں وہ کہ جہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، جہاں پہ ان کی سے وہ ریکور نہیں کر سکتے، تو ان کو پاکستان وہ اگر آنا چاہیں تو اس کے لیے مطلب ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل خیال ہے کہ ان کو آنے دیا جائے، اور وہ یہ کہ انہوں نے آلریڈی ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کر لیا ہے اور اب ان کی فیملی کا فیصلہ ہے اور ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے کہ کیا وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ ایک تو بات یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، تو اس کے تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ رات کو آ گیا، اور اس ٹویٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے یہی بات کہی کہ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس قسم کے دکھ دیکھے ہیں، اور یہ کہ جی میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی جو ہے ایکسپیرینسز کسی دوسرے کو بھی وہ کرنے پڑیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ، اور یہ بھی کہا کہ میری کوئی ذاتی دشمنی یا عناد جنرل پرویز مشرف سے نہیں ہے، ان سے نہیں ہے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ حکومت کو انہوں نے کہا کہ وہ اگر آنا چاہیں تو ان کی جو جنرل پرویز مشرف ان کو پاکستان منتقل کرنے کا بندوبست کیا جائے، اس قسم کی بات۔ تو لگتا مجھے ایسے ہے کہ یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور ایک ہی دن جو حکومت جو جن کی ہے مطلب شہباز شریف صاحب کی، ان کے جو بڑے ہیں مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب لنڈن میں خود، جو کہ لنڈن میں، اور جن کے ابھی کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کیوں نہیں آ رہے اور کیا رکاوٹیں ہیں اور کیا واقعی علاج کا ہی مسئلہ ہے، کوئی اور بھی مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے یہی بات فیسیلیٹیشن کی بات کی کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے بات کی کہ میاں جو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ تاکہ ان کو پاکستان لایا جائے۔ تو یہ کو انسیڈنس ہے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہے بہت سے لوگ بہت سے باتیں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، بہت سی، لیکن میں میں نے جیسے کہ ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، کوئی کنکریٹ انفارمیشن ہوگی تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ ابھی تک یہی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں موسٹ ریلیونٹ جو دونوں سائڈز ہیں، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ مطلب چاہ رہے ہیں کہ بے شک وہ آنا چاہیں تو آ جائیں، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنے کی بات ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ آ سکتے ہیں وہ بالکل، قانون کیا کہتا ہے، عدالت کیا کہتی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کی کچھ کنوکشنز ہیں، تو اگر وہ آئیں گے تو آ تو سکتے ہیں، لیکن آئیں گے تو کیا جہاں بھی رہیں گے، کیا اپنے گھر میں رہتے ہیں یا ہاسپٹل میں رہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے قانون اور عدالت یا جو چیزیں ہیں وہ رعایت لی جائے گی یا ان کو اگنور کیا جائے گا، یا وہاں پہ وہ اس ایز سچ کسی کسٹڈی میں ہوں گے؟ تو یہ دیکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اب میرا انالیسز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ جلد ہی پاکستان میں اب واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔